جو گھرنا، یہ ہندی کا ایک ایسا شبد ہے جس کے بڑے گہرے مطلب ہیں. ہیٹریڈ، نفرت، اس میں وہ مزہ نہیں آتا اور وہ معنویت نہیں ہے جو گھرنا شبد میں ہے. جو گھرنا ہے نقاب سے، جو گھرنا ہے شکلوں سے، جو گھرنا ہے میناروں سے، وہ کسی فرد کے خلاف نہیں ہے، ایک سوچ کے خلاف ہے، ایک پورے طبقے کے خلاف ہے، ایک آبادی کے خلاف ہے. ہندوستان کی تقریباً 1/5 آبادی کے خلاف ہے. میں نے اکثر کہا ہے اگر کسی صحت مند شخص کے جسم کو لقوہ لگ جائے اور اس کا 1/5 حصہ لقوہ زدہ ہو جائے، اسے صحت مند انسان نہیں کہا جا سکتا، مفلوج ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، نہ وہ سوچ سکے گا، نہ وہ چل سکے گا، نہ وہ بول سکے گا. ہندوستان ایک جسم ہے، احساس بھرا جسم، اس کی سانسیں ہیں اپنی، اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، اس دل پر وار کیا ہے، ایک زہریلا خنجر مارا ہے اس کے دل پر اور اس کا دل زخمی ہے. اگر ہندوستان کے 1/5 حصے کو لقوہ لگ جائے، ہندوستان کو کہ صحت مند ملک نہیں کہے گا. کون ہے ذمہ دار اسے بیمار کرنے کا، اسے اپاہج کرنے کا، نفرتوں کا بازار گرم کرنے کا، انسان کو انسان کا دشمن بنانے کا؟ کہیں جانور کے نام پر، کہیں گوشت کے نام پر، کہیں لباس کے نام پر، کہیں کاروبار کے نام پر، کہیں سوچ و فکر کے نام پر، کہیں پوجا اور عبادت کے نام پر. کوئی محبت بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی سے محبت کرنا چاہے تو محبت نہیں کر سکتا. اگر اپنی مرضی سے کھانا چاہے تو کھا نہیں سکتا. اپنی مرضی سے سانس لینا چاہے تو گیس کا سلنڈر نہیں ملتا، آکسیجن غائب ہو جاتا. اگر کوئی جینا چاہے تو زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. یہ خواب نہیں دیکھا تھا باپو نے. انہوں نے تک ہنستے اور مسکراتے ہوئے ہندوستان کا خواب دیکھا تھا، کیونکہ 1500 سال کی غلامی کے بعد ہمیں یہ دن ملا تھا. کیا دن ملا تھا؟ کہ 1947 میں ایک جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور 2 ٹکڑے آگے بڑھ کر 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، کیونکہ بنیاد غلط رکھی گئی تھی. جس عمارت کی بنیاد ٹیڑھی ہوگی کبھی وہ عمارت سیدھی نہیں ہو سکتی. ہندوستان کی آزادی کے وقت جن لوگوں نے اس کی بنیاد ٹیڑھی رکھی ہے وہ سیدھی عمارت کی امید اگر کریں گے تو غلط ہے. کون تھے یہ لوگ؟ کون تھے؟ کیا مولانا آزاد ذمہ دار تھے؟ نہیں، مولانا آزاد ذمہ دار نہیں تھے. مولانا آزاد آخری سانس تک ہی کہتے رہے کہ میرا جسم بڑھ سکتا ہے، ملک نہیں بڑھ سکتا. لیکن ملک بڑھ گیا. کسی نے نہیں سنی مولانا کی. خان عبد الغفار خان باپو کے پاس آئے اور کہا باپو YouTube انگریزی کے اتہاس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ غفار خان نے کہا باپو YouTube یعنی تم بھی تیار ہو گئے ملک کے بٹوارے کے لیے، تم بھی تیار ہو گئے. یقین نہیں تھا کسی کو. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس وقت 2 جیت نیتا جن کا میں نام یہاں نہیں لوں گا کیونکہ میں ان بڑے لوگوں کی رسوائی نہیں کرنا چاہتا، باپو کے پاس گئے اور کہا باپو تاریخ میں نام آپ تلاش کرنا، ان کے یہ ذمہ داری آپ کی ہے، میں اشارہ کر کے جاتا ہوں. اور باپو سے کہا کہ باپو ہندو یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے ڈر گئے. اتہاسکار لکھتا ہے کہ یہ وہ لمحہ تھا جب باپو واقعی ڈر گئے اور ہندوستان کی تقسیم کے لیے تیار. بہت بدنصیب دن تھا جس دن باپو ہندوستان کے بٹوارے کے دن تیار ہوئے تھے. اسی دن باپو کی ہتیا کا منصوبہ تیار ہو چکا تھا اور اس پر امن. کتنے بدنصیب ہیں
نعرہ لگاتے ہیں باپو ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں. کتنی کھوکھلی آواز ہے ہماری, کتنا کھوکھلا سینہ ہے ہمارا. ایک ایسا جسم لے کر جیتے ہیں ہم جس میں دل نہیں ہے, احساس نہیں ہے, غیرت نہیں ہے, شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے. اس کا نقصان ہمیں ہو یا نہ آنے والی نسلوں کو ہوگا. کیا کہا تھا سر سید احمد خان؟ انہوں نے کہا تھا میرے بزرگوں تم تو مر جاؤ گے جہالت کو لے کر, تم تو مر جاؤ گے, لیکن تمہاری آنے والی نسلیں تمہاری قبروں پر ٹھوکریں مارے گی, تم قبروں میں تڑپا کرو گے لیکن کچھ نہیں کر سکو گے. یہ غلطی کی تھی میں. اس علی گڑھ میں پڑھا تھا میں جہاں میں نے ایک شعر سنا تھا کہ چشم سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید. چشم سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید کوئی دیوانہ علی گڑھ کے بیابانوں سے. اور اس وقت طالب علم زندگی میں نے یہ طے کیا کہ اے میرے مالک اگر یہ توفیق مجھے مل جائے تو میری زندگی کامیاب ہو جائے. میں نے تقریباً 40 برس سیاسی وفاداری, سیاسی ایمانداری اس لیے نہیں کی تھی کہ اپنے لیے سونے چاندی کے کنگن چاہیے تھے, اپنے لیے بنگلے چاہیے تھے, عیش آرام چاہیے تھا. میں تمہارے بچوں کے لیے ایک بہترین اور روشن مستقبل چاہتا تھا. انہیں اس تپتی ہوئی دھوپ سے ہٹا کر کسی ٹھنڈے سائے میں کھڑا کرنا چاہتا تھا. انہیں ٹائر کا پنکچر جوڑنے والے اور سائیکل کی مرمت کرنے والے اور موٹر کی میکینک کے عہدے سے ہٹا کر اسے انجینئر اور ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا, اسے کلرک بنانا چاہتا تھا, اسے سائنسداں بنانا چاہتا تھا, اور اگر کچھ نہ بن سکے تو کم سے کم اسے چپراسی بنانا چاہتا تھا. یہ تھا میرا گناہ, یہ ہے میرا گناہ, اور اسی کی سزا ملی, اسی کی سزا ملی. کیا الزام ہے کہ وزیر رہتے ہوئے میں نے میری اسسٹنٹ